نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم مناسک حج پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی اور بتلائی اور حکم دیا کہ ان پہ عمل کرو۔ اور مزید ہم الحمدللہ جو ہے مناسک حج پڑھیں گے۔ آج کی آیت مبارکہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میری بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں، تاکہ ان کے لیے میں اجر عظیم اس دنیا میں بھی ان کے لیے رکھوں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ساری نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر افیدو واپس آؤ تم، من حیث جہاں سے، افاد واپس آتے ہیں، الناسا لوگ، واستغفر اللہ اور تم بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم پورے کر چکے تم، مناسککم اپنے حج کے اعمال، فاذکروا تو یاد کرو اللہ اللہ تعالیٰ کو، لذکرکم تمہارے یاد کرنے کی طرح، آباؤکم اپنے آباء و اجداد کو، او یا اشد زیادہ، ذکر یاد کرنا، فمن الناس پھر لوگوں میں سے کوئی ہے، میں جو یقول کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیتیں مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ افیدو واپس آؤ تم، فا یا دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، افادوا واپس آتے ہیں، فا یا دعا اس کا روٹ ورڈ ہے، واستغفرو تم بخشش مانگو، گین پارا اس کا روٹ ورڈ ہے، قضوی تم پورے کر چکو تم، قاف دواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مناسککم اپنے حج کے اعمال، نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ذکرکم تمہارے یاد کرنے کی طرح، ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، آباؤکم اپنے آباء و اجداد کو، حمزہ با واو اس کا روٹ ورڈ ہے، آتینا دے ہمیں، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، خلاق کوئی حصہ، خا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم وہیں سے لوٹ کے آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، افاد الناس پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ افاظہ یعنی کہ واپسی قریش کو حکم دیا گیا، جیسے لوگ عرفات جا کے مزدلفہ سے واپس آتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن
को पूरा करके मुजल्फा के रुकन को पूरा करो। ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चल रहा है और इसका मकसद रमी, जुमार, कुर्बानी, तवाफ, सही तशरीक के मनाह में रात गुजारना और बाकी मनासिक को पूरा करना है। कुरैश ने फखर व तकब्बर की वजह से अपने लिए ये जरूरी ठहरा लिया था कि वो हदूद हरम से बाहर अरफात तक नहीं जाएंगे। कुरैश और उनके हम ख्याल लोगों ने मुजल्फा में रुक जाया करते थे और अपना नाम हम्स रखते थे। बाकी अरब के लोग अरफार जाके ठहरते, वहां से लौटते, इसीलिए ये हुक्म आया सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफाद अन्नासु, जहां से और लोग लौटते हैं तुम भी वहां से लौटो। सही बुखारी हदीस नंबर 1910। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफात, हज तो अरफात में ठहरने का नाम है। सुनन निसाई हदीस नंबर 3019। इस्लाम ने नस्ली, कौमी और लिसानी बुत तोड़े हैं और एक उम्मत का तस्वर दिया है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे ये फरमाया कि कोई भी इंसान अपने आप को फखर के साथ अपने आप का रुतबा बुलंद करने के लिए ये ना समझे कि ये मैं जगह पे नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा जो है मैं हरम का रहने वाला हूँ, मैं मुकीम हूँ, यानी कि मेरा ये घर है, मैं अपने घर से बाहर क्यों जाऊं भाई, वो लोग जाएं जो बाहर से आए हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये हज के दरमियान हमारी तरबियत फरमाई है कि यहाँ पे ना गोरे को काले पे और ना अजमी को अरबी पे, ना मुकीम को गैर मुकीम पे, या ना अमीर को गरीब पे, किसी को किसी पे फोकियत नहीं है। यहाँ पे रब के सामने सब ही गुनाहगार हैं, सब ही अपनी बख्शिश के लिए आए हैं। जो इंसान अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के कटहरे में महसूस करता है, उसके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं अमीर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, या मैं मुकामी हूँ, या मैं अरबी हूँ या अजमी हूँ। क्योंकि जब इंसान अपने रब के कटहरे में खड़ा होता है ना, तो उस टाइम उसको सिर्फ अपने गुनाह याद आते हैं, ना कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हरम पाक पे, यानी कि खाना काबा का गिलाफ को लोग पकड़ के ऐसे रोते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने रोते देखा, खवातीन को, बूढ़ों को, जवानों को, कि जैसे दुनिया से बेखबर, कुछ भी उनको होश नहीं होती। लोग हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो बना रहे हैं या कुछ हो रहा नहीं। उस टाइम जो कफियत होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि ऐसी ही कफियत इंसान आम रूटीन पे भी रखे। जैसे वहां पे जाके हरम के में अंदर कदम रखते ही इंसान अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो बेसाख्ता रोता है। उसको रोने की, अपने आप को रोने पर लाने की जरूरत नहीं होती। वो जैसे ही हरम पे पहला कदम पड़ता है और खाना काबा पर पहली नजर पड़ती है, तो इंसान का जो रूह होती है ना, वो छोटे बच्चा जैसे कोई खिलौना या कोई चीज देके मचलता है ना और बेकाबू हो जाता है, वैसे ही कफियत होती है जब पहली नजर हरम पे पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम हम ये नहीं सोचते मैं यंग हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे लोग देखेंगे, नहीं। उस टाइम सबको अपनी पड़ी होती है। और वो ही एक तरह का सीन ऐसा होता है कि रोजे क़यामत भी ऐसे ही हर इंसान अपने गुनाहों की दलदल में फंसा होगा। हर इंसान को अपनी फिक्र होगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारे कुरान पाक को किस लिए नाज़िल फरमाया? कि हमारी तरबियत हो सके, हम अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, और हमारे पास कोई हुज्जत ना हो कि हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज और उम्रा करने जाते हैं, उन्हें मनासिक हज या उम्रे के आदाब पता ही नहीं होते। वो जाते हैं और वापसी पे जब आते हैं तो आके अफसोस करते हैं, हाय अच्छा ये भी करना था, हाय मैंने तो ये किया ही नहीं है, अच्छा वहां पे भी जाना था, अच्छा वो मकाम पे भी नवाफिल पढ़ने थे, हाय हमें तो पता ही नहीं था, हाय काश हमें पहले पता होता हम कर लाते। तो ये क्या है? ये कुरान से दूरी है।
آپ جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی گرہ کو کھولتا جائے گا. جیسے دیکھیں کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں حج کے ارکان کے بارے میں بتا رہا ہے، اور مزید اس کی تفصیل ہم حدیث مبارکہ میں دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہماری باقی رہتی ہے تو الحمدللہ حدیث مبارکہ میں اس کی مکمل ڈیٹیل آئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث صرف اور صرف ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا. اب ہم اس کو چھوڑ کے کہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو علم نافع ہے ہی نہیں، ہم تو پڑھ سکتے ہی نہیں، ہمیں تو اردو بھی نہیں آتی، ہم تو اردو کے معنی مفہوم بھی نہیں سمجھتے تھے، تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے. جب کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، جب کوئی پڑھا رہا ہے، آپ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں، تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کے سامنے ہو، آپ توجہ دے رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر نصیب نہ فرمائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو جتنا بھی قرآن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جتنا بھی قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے دل کی جو ہے نا ساری ٹینشنیں، ساری مسائل اور ساری کنفیوژن وہ خود بخود ہی دور ہوتی رہیں گی. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. استغفار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ عبادتوں کے بعد دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہیں ہموار کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. ابن ماجہ حدیث نمبر 3819. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ استغفار کے کس قدر فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دن کے کئی ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جہاں سے ہمارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ کا تو لا تعداد ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ایسے میں بھی ہمارے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو صغیرہ گناہ کے زد میں آ جاتا ہے. تو ایسے میں کیا ہے، اللہ رب العزت ہم پہ مہربانی فرماتا ہے، اور استغفار کرنے سے ہمارے وہ جو گناہ ہیں وہ رموو ہو جاتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی. یعنی کہ 2 دفعہ ایک ہی آیت کو 2 دفعہ رپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے حالات تنگ ہیں، ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، تو ہم جو ہیں گناہ گار ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا نظر کرم نہیں کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو اولاد دے دیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، کسی کو بیٹے ہی دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بے شک اس دنیا میں ہمارے حالات نارمل لیول کے رکھیں، لیکن آخرت میں ہمیں وہ درجہ انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا جو امیروں کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو اپنی حال میں، اپنی تنگ دستی میں، اپنی پریشانی میں، اپنے غم میں صرف ایک بات ہی ذہن میں رکھیں کہ میرا رب مجھے جان رہا ہے، میرا رب مجھ پہ اتنی ہی مصیبت، پریشانی، غم ڈالے گا جتنا میں اٹھا سکتی ہوں، مجھ سے ضرورت سے زیادہ وہ نہیں ڈالے گا. اگر ہم یہ سوچ لیں تو ہمارا آدھا غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی کبھی نہیں رہیں گے، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے. اور توبہ، استغفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتا ہے.
سمجھ لیں کہ جیسے بلڈ کو سپلائی دینے کے لیے دل پمپ کرتا ہے نا، استغفار بھی یہ دل کا پمپ ہے. آپ جتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا کنیکشن اتنا ہی مضبوط کرے گا. آپ کو اللہ کے ساتھ اس قدر ہی مضبوطی کے ساتھ جوڑے گا. آپ کی جو ہے بلڈ سرکل وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ورک کرے گی. جیسے دل تک پہنچتا ہے، دل پمپ کرتا ہے تو دل کو، سارے جسم کو توانائی ملتی ہے. ایسے ہی آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کی روح کو توانائی ملے گی. آپ کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، آج اگر تنگ دستی ہے، آج اگر میں پریشان ہوں، آج مصائب میں گری ہوئی ہوں، تو انشاءاللہ میرا رب یہ تنگ دستی، یہ غم، یہ پریشانی انشاءاللہ مجھ سے دور کرے گا. اللہ تعالیٰ نے مغفرت کرنے کے لیے دعا کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اس لیے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی استغفار کرنے سے ہچکچاؤ مت. یعنی کہ جتنا بھی بڑا گناہ ماضی میں ہو چکا ہے، آپ اس پہ شرمندہ نہ ہوں کہ میں کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤں اور اپنے رب سے دعا کروں کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. کوئی آدمی تھا نا، اس سے 99 قتل ہوئے، اور وہ ایک بزرگ کے پاس گیا. اس نے پوچھا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہوگی؟ تو وہ کہتا نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی مار دیا کہ چلے جی 100 پورا ہو جائے، میں سینچری مکمل کر لوں. اب پھر اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے تو ایک کام تھا، میں نے 100 مار دیے بندے. اب پھر وہ آگے جاتا ہے، پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ والا اسے ملتا ہے اور اسے وہ اپنی ساری باتیں بتاتا ہے. میں نے ایسے قتل کیا، زیادتیاں کی، یہ سب کچھ کیا، کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل مل سکتی ہے. آپ ایسے کریں، آپ ہجرت کریں، اپنا ایریا چھوڑ دیں اور جا کے ایسی جگہ پہ آباد ہو جائیں، ایسی بستی میں آباد ہو جائیں جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا. وہاں سے نئی زندگی شروع کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم سلوک کریں، اچھے طریقے سے رہیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. اور اس نے ایسے ہی کیا. وہ جیسے ہی اس سفر کے لیے نکلا تو موت کے فرشتے آ گئے، اس کی روح قبض ہو گئی. اب جو اس نے نیکی کی طرف سفر کیا تھا وہ کام تھا، جو برائی کا سفر تھا وہ زیادہ تھا. اب وہ نیکی والے فرشتے اپنی طرف کھینچے، برائی والے فرشتے اپنی طرف کھینچے. یہ جھگڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جو نیکی والا حصہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ نہ پمائش کر لیں، جو حصہ زیادہ ہوگا اس کی طرف وہ چلا جائے گا. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جو نیکی والا حصہ ہے اس کو لمبا کر دو، اس کی پیمائش کو بڑھا دو، اور جو گناہ والا حصہ ہے اس کی پیمائش کو کم کر دو. اللہ تعالیٰ نے اس کی خلوص نیت کی ہوئی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت جو ہے واجب کر دی، اور اس کے جتنے بھی گناہ تھے اس کو معاف کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور دے رہا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں پہ جھجکنا نہیں چاہیے. رب سے تو کچھ نہیں چھپانا. ہم چھپائیں تو تب نہ جب اس کو معلوم نہ ہو. ہم اس کے سامنے ذکر تو تب نہ کریں کہ اس کو، اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ پہلے پتا نہیں ہے، اب بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ریئیکشن ہوگا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اور دوبارہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے شرمندگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے. وہ فوراً خوشی خوشی اور معاف بھی کرے گا آپ کو، گناہوں کو نیکی میں بھی بدلنے پہ وہ قادر ہے. اس لیے اپنے گناہوں سے جتنی جلدی ہو سکے توبہ کریں، اور پکا اور سچا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ وہ میں گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ یہ کمی مجھ پہ نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھنے کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور ہدایت والی زندگی اور ہدایت والی موت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ کی صفات غفور اور رحیم کی کیا وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت
غفور سے مراد یہ ہے کہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شرک اور جرم تب معاف ہوتا ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمتیں کا نزول فرماتا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر تم اپنے حج کے اعمال کو پورا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ حج کے اعمال پورے کرنے کے بعد ذکر کا اور دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو اور عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرو اور اسے یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اس لیے ذکر کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اس سے جوڑے رکھتا ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے دل میں محبت اور تعظیم سے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں کی ترغیب اس لیے دلائی جاتی ہے کہ حج قبولیت والا عمل ہے، یعنی کہ حج کے دوران اپنے اعمال سے حج کر چکو تو فوراً دعائیں کریں، استغفار کریں، کیونکہ اس ٹائم اللہ رب العزت نے آپ کو بالکل پاک صاف کیا ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہے، تو اس ٹائم کی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ترغیب دلائی گئی کہ اب حج مکمل کر چکے، اب اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ریلیٹو کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ایون کہ اپنے دشمنوں کے ہدایت کے لیے بھی دعا کرے تو قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حج کے دوران کیسی فضا رکھنی چاہیے؟ حج کے دوران اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی یاد، اس کی نعمتوں پر شکر اور اس کے لیے حوالگی کی جذبے کی فضا رکھنی چاہیے۔ حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو ان کفیات کے خلاف ہو، مثلا کسی گروہ کی عبادت میں امتیاز، آباء و اجداد کے کارناموں کا بیان۔ حج اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے اور سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ حج کے دوران یہ فضا قائم رہے تو بعد کی زندگی میں بھی یہ فضا قائم ہو سکتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جاہلیت میں لوگ حج کے بعد اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس لیے فرمایا جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے ایسے ہی یاد کرو۔ منا میں جو قبیلہ کے لوگ تھے اپنے آباء و اجداد کے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں ذکر سے مراد قیام منا کا زمانہ کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما منا میں ہر وقت ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے، رمی جمار کے وقت بھی تکبیر کہنا ان میں شامل ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والوں کی دعا مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ دعا انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ
وہی چیزیں مانگتا ہے جس کی وہ تڑپ لے کے وہاں پہنچتا ہے۔ جو شخص آخرت کا خوف رکھ کے جاتا ہے تو حج کے مقامات پر اس کے دل میں سے آخرت کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، بعض عرب یہاں ٹھہر کے صرف یہی دعا مانگتے کہ اے اللہ اس سال بارشیں اچھی برسانا تاکہ غلہ اچھا پیداوار ہو، اولاد کی کثرت وغیرہ۔ محمد بن احمد انصاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جاہلیت میں عرب میں صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور وہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی کثرت اور دشمنوں پر فتح کی دعائیں کرتے تھے، آخرت کی طلب نہیں رکھتے تھے، اس لیے آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس حقیقت سے آشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے صرف دعا مانگنا کیسا عمل ہے؟ دعا مانگنا دنیا کو ترجیح دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعلیٰ میں فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر 100% دنیا رچی بسی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ اب یقین کریں، اب کبھی سوچیں آپ کو دنیا سے نفرت ہونے لگے گی کہ میں دنیا کا مال و متاع، ساز و سامان اس قدر کبھی جھوٹ بول کے، کبھی بے ایمانی کر کے، کبھی رشوت لے کے، کبھی کس طرح اور کبھی کس طرح۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی کی جیب میں جو بھی ہے وہ میں نکال لوں، کسی طریقے سے بھی نکال لوں، اور پھر کس لیے؟ اس دنیا کی مال و متاع کے لیے، اور اپنی اولاد کے لیے، جو بعد میں اولاد آپ کو دوسرے دن ہی بھول جاتی ہے، اور جو بعد میں اولاد آپ کو قبر میں اتارنے کے فوراً بعد آ کے کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ وہ اولاد، وہ رشتے دار جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے کپڑے تک ایک دوسرے میں بانٹنے شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ ان کے لیے اس دنیا میں اتنی ہیرا پھیریاں، اتنی بے ایمانیاں، اتنی حق تلفیاں، اتنا رب کو ناراض کرنا، اللہ رب العزت پھر اس انسان کو اس کے گمان کے حساب سے ہی دیتا ہے۔ اور جو دنیا میں عیاشیاں اور جو دنیا میں لوگ کما لیتے ہیں، مت سمجھیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہوگا۔ جو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، جو حقوق پورے نہیں کر رہا، جو لوگوں سے دھوکا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ہر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا، بہت مال دیا، تو سمجھ لیں اللہ رب العزت نے اس کو گمراہی کی طرف بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لی کہ نہ اس کے پاس تنگ دستی آئے، نہ کوئی پریشانی آئے، اور نہ یہ میرے رب کی طرف آئے، اپنے رب کو پکارے۔ ایک صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں دسترخوان تھا، رمضان المبارک کے دن تھے، اور دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، اصل یعنی کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، لیکن ان صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن حدیث بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے ساری نعمتیں دیکھی نا، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مال و متاع دیا ہے، اور ہر قسم کی وہ نعمت کھا رہا، پہن رہا، اوڑھ رہا، سب کچھ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ صحابہ جو تھے اس قدر ڈرے کہ انہوں نے افطاری میں کچھ بھی نہیں کھایا، اور ان کی کروڑوں خربوں کی جائیداد تھی، اور وہ اس قدر ڈر گئے کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے دنیا میں ہی تو دے کے آخرت میں میرا حصہ ختم تو نہیں کر دے گا۔ تو یہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنے محاسبہ کرتے ہیں، مال سامنے ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے،
اپنے آپ کو پھر بھی جھکائے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنا، اللہ کے بندوں کا بھی غلام سمجھنا۔ میں نے اکثر لوگ بھی دیکھے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے، میرے تایا ابو تھے اور بے اولاد تھے، اور انہوں کو بہت اچھے تھے، نمازی، پرہیزگار، بہت اچھے، محنتی تھے بہت زیادہ۔ اور ان کی جو عادت ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے، اس وقت تو ہم جب چھوٹے تھے، بچپن تھا ہمارا، نادانی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا نا تو ہم ان کے پاس شکایت لے کے جانا کہ تایا ابو انہوں نے یہ کیا، تو انہوں نے پتا کیا کرنا، ہر کسی کو بابو کہتے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہنا بابو کوئی بات نہیں، آپ جھک جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے پیسے لے لو، آپ یہ کر لو۔ یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی نہ شکایت لگانے جو آیا ہے اس کو یہ کہا کہ تم بھی جا کے بدلہ لے لو، نہ کبھی اس کو حوصلہ افزائی کی کہ میں بدلہ لے لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی درس دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، چھوڑ دو۔ اور ہم اس ٹائم بہت زیادہ غصہ کیا کرتے تھے کہ تایا ابو جو ہے ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے، ہم جو بھی کہہ لیں، ہم حق میں بھی ہوں، ہم سچ بھی ہو، ہمارے تایا ابو کے سامنے بھی یہ بات ہو رہی ہو تو تایا ابو ہماری بات کو رد کر دیتے ہیں۔ آج جا کے جب ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمارے تایا ابو کس قدر اچھی بات سمجھایا کرتے تھے کہ جو جھک جاتا ہے وہ اجر پا لیتا ہے، معاف کر دینے والا انسان عظیم ہے، نہ کہ بدلہ لینے والا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف دنیا مانگنے کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ صرف دنیا مانگنے والے کو آخرت میں کوئی اچھا بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، کیونکہ دنیا تو عارضی ہے اور اس میں ضروریاتی زندگی کا سامان تو چاہیے، کچھ کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کم میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی خواہشات نفس کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق اس دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو جو اس دنیا سے پانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری آنے والی اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس قرآن کو ہمیشہ ایسے ہی ہمارے سینوں کے ساتھ ہمارے دلوں میں جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔